السلام علیکم کلاس 9th۔ اس لیکچر میں ہم سورۃ روم کی ریڈنگ کریں گے اور اس کی مشق جو ہے وہ حل کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ روم۔ سورۃ روم مکی صورت ہے، اس میں 60 آیات ہیں۔ اس کے بعد تعارف ہے سورۃ روم کی۔ دوسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے اور تیسری آیت میں ان کے پھر سے غالب آنے کی خبر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی طرح سورۃ روم کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے ہوتا ہے۔ سورۃ روم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیشن گوئیاں فرمائی ہیں جو چند ہی سالوں میں پوری ہو گئیں، اور اس بات کی دلیل بنی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ پہلی پیشن گوئی رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی تھی، جنہیں ایرانیوں نے ایک بڑی شکست دی تھی۔ رومی اہل کتاب مسیحی تھے اور مسلمانوں کو ان سے ہمدردی تھی، جبکہ ایرانی آتش پرست تھے، یعنی وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ ایرانیوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ ظاہری حالات بتا رہے تھے کہ ایرانیوں کا رومیوں سے شکست کھانا ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رومیوں کو ایرانیوں پر فتح عطا فرمائی۔ دوسری پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ رومیوں کی فتح کا دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا۔ کچھ سالوں بعد غزوہ بدر کی فتح نے اس پیشن گوئی کو پورا کر دکھایا، کیونکہ جس دن رومیوں کو فتح حاصل ہوئی اسی دن مسلمانوں کو میدان بدر میں بھی فتح حاصل ہوئی۔ سورۃ روم کا مرکزی مضمون اسلام کی صداقت کا بیان اور انسان کی کردار سازی ہے۔ یہ تعارف ہم نے ریڈ کر لیا ہے، اس کے بعد ہم مضامین کو ریڈ کرتے ہیں۔ مضامین ہے، سورۃ روم کا آغاز اس پیشن گوئی سے ہوتا ہے کہ جو ایک معجزہ ثابت ہوئی اور قرآن مجید کی صداقت کی دلیل بنی۔ اس پیشن گوئی کا پورا ہونا مسلمانوں کے لیے بہت خوشی اور حوصلہ افزائی کی بات تھی، اور سورۃ روم میں قیامت اور توحید باری تعالیٰ کے دلائل دیے گئے ہیں۔ شرک کی مذمت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، انسانی زندگی کے مختلف مراحل اور اسلام کے دین فطرت ہونے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ صورت کے آخر میں نافرمانوں کی ہٹ درمی اور ان کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم نے صورت کو ریڈ کر لیا ہے اچھے طریقے سے، اب ہم اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ سورۃ روم کی مشق کا پہلا کویسچن ہے، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا MCQ ہے، سورۃ روم میں غالب آنے کی پیشن گوئی کی گئی رومیوں کی۔ جیم آپشن درست ہے، اس پہ ٹک لگائیں۔ دوسرا سوال ہے، جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اسی دن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی غزوہ بدر میں۔ دال آپشن پہ نشان لگائیں، یہ درست آنسر ہے۔ تیسرا MCQ ہے، سورۃ روم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے، بے آپشن درست ہے۔ چوتھا MCQ ہے، سورۃ روم کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے، بے آپشن درست ہے، یہاں پہ ٹک لگائیں۔ پانچواں MCQ ہے، قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہے نافرمانی سے بچانے کے لیے، یہ بے آپشن درست ہے۔ کویسچن نمبر 1 MCQs جو ہیں وہ آپ نے ٹک لگا لیے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 2 مختصر جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، سورۃ روم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ آپ بک کے صفحہ نمبر 127 پہ آئیں۔ یہاں پہ تعارف کی جو پہلی لائن ہے، سورۃ روم کی دوسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے اور تیسری آیت میں ان کے پھر سے غالب آنے کی خبر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ روم رکھا گیا ہے۔ یہاں تک آپ پہلا سوال کو نشان لگائیں۔ دوسرا سوال ہے، سورۃ روم کا مرکزی مضمون لکھیں۔ تو آپ اس کا تعارف کا جو آخری لائن ہے تعارف کی، تو اس پہ آپ نشان لگائیں گے۔ سورۃ روم کا مرکزی مضمون اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی کردار سازی ہے، یہاں تک آپ دوسرے سوال کا نشان لگائیں۔ تیسرا سوال ہے، سورۃ روم کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ تو آپ بک کے صفحہ نمبر 128 پہ آئیں، یہاں پہ علمی اور عملی نکات لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی 2 جو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں وہ آپ نے یاد کر لینے۔ میں ان 2 پہ نشان لگا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ سود سے مال کٹتا ہے اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، خشکی اور تری میں فساد برپا ہونا انسانوں کے برے اعمال ہونے کا نتیجہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، سورۃ روم میں کس بات کی پیشن گوئی کی گئی تھی؟ آپ بک کے صفحہ نمبر 127 پہ آئیں، یہاں پہ آپ جو ہے وہ نشان لگائیں گے۔ پہلی پیشن گوئی رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی تھی، اسی دن مسلمانوں کے فتح یاب ہونے کی پیشن گوئی کی گئی، یہ والی لائن لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ یہاں سے نشان لگائیں گے، جس دن رومیوں کو فتح ہوئی اسی دن مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ سوال نمبر 4 کا یہاں تک آپ نشان لگائیں۔ سوال نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیجیے۔ سورۃ روم پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں۔ تو آپ بک کے صفحہ نمبر 127 پہ آئیں گے، جہاں سے سورۃ روم شروع ہوتی ہے۔ سورۃ روم مکی صورت ہے، اس میں 60 آیات ہیں، یہاں سے آپ لانگ کویسچن کا نشان لگائیں گے، تعارف لکھیں گے جو ہم نے ریڈ کیا تھا، اور مضامین لکھیں گے۔
مضامین لکھنے کے بعد آپ یہاں تک علمی اور عملی نکات تک جو ہے ان کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں تک آپ کا لانگ کویسچن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس لیکچر میں ہم نے سورہ روم کی مکمل ریڈنگ کی ہے اور اس کی مشق کو حل کیا ہے۔ تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور کلاس 9 کی تمام سبجیکٹس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورہ لقمان کی ریڈنگ اور مشق کو حل کریں گے۔